اب اس وقت ہم جا رہے ہیں اگلے مقام پر، جس کا جا کر وہ بیان کرے گا۔ اگلے مقام پر بھی جا کر 2 نوافل ہدیہ کے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ صف بند گئی ہے۔ 2 رکعت نماز بیت الطشت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس دروازے سے آپ نے نماز پڑھنی شروع کی اس دروازے کو باب ثوبان کہا جاتا ہے۔ ثوبان عربی میں سانپ کو کہا جاتا ہے۔ دکۃ القضاء اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پہ امیر کائنات کی عدل کی کرسی لگی ہوتی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مولا علی مسجد کوفہ میں بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اسی کرسی پر بیٹھ کے مولا نے کہا تھا سلونی سلونی، پوچھو مجھے علی سے پوچھو۔ تو یہیں پہ مولا نے دعویٰ کیا تھا۔ اسی جگہ پر مولا بیٹھے تھے کہ ایک دن ایک بڑا سا سانپ جو مسجد میں داخل ہوا، جیسے داخل ہوا صحابہ ڈانٹتے دوسری طرف گئے، وہ سانپ مولا کے قریب آیا، سانپ نے اپنی زبان میں کچھ بولا، مولا نے جواب دیا، سانپ اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ کوفہ کے لوگوں نے پوچھا مولا یہ سانپ مسجد میں کیا کرنے آیا تھا؟ مولا نے فرمایا کہ یہ سانپ 2 روایت ملتی ہے کہ میری طرف سے ایک جگہ کا بادشاہ ہے۔ دوسرا مولا نے یہ کہا تھا کہ یہ سانپ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مولا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے دانت گر چکے ہیں اور مجھے رزق کی تنگی ہے، آپ اپنی ولایت کے وسیلے کے صدقے میرے رزق میں آسانی پیدا فرمائیں۔ آپ خدا سے سفارش کریں، یعنی انسان تو انسان، جانور بھی مانگنے آتے ہیں اہل بیت کے وسیلے کے صدقے۔ اور وہ مومنین جو اہل بیت کو چھوڑ کر اسپیشل شیعہ آنے حیدر قرار کسی اور سے مانگنے جائیں، کسی پیر سے امید رکھیں، کسی درخت سے امید رکھیں، کسی بھی اور شخص سے رکھیں، تو ان شیعہ سے اچھا تو یہ سانپ ہے۔ کیا علی سے بہتر کوئی وسیلہ ہے؟ نہیں۔ نبی سے بہتر کوئی رسول ہے؟ نہیں۔ خدا سے بہتر کوئی مرکز ہے؟ نہیں۔ تو خدا ہمیں چاہیے کہ محمد والے محمد کو وسیلہ بنا کر خدا بند مطال سے مانگنا چاہیے۔ نعرہ حیدری! یقیناً ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ان کے دینے میں نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ امیر کائنات کی زیارت کو نجم میں آیا، وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص باہر بیٹھ کر رو رہا ہے، تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہے، مولا سے آنکھیں مانگنے آیا ہوں۔ کہا کتنا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا شہر، مہینہ کے قریب ہونے والا ہے۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا آنکھیں نہیں ملی، حالانکہ وہ شیعہ نہیں تھا بادشاہ، وہ بظاہر سنی منسلک سے تعلق رکھتا تھا، شیعہ نہیں تھا۔ اس نے کہا میں جا رہا ہوں زیارت کو، میں واپسی آؤں گا، اگر تیری آنکھیں نہ ہوئی تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بادشاہ گیا، اس نے زیارت کی، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مولا کو سلام کر کے واپس آنے لگا تو کیا دیکھتا دروازے پہ وہی اندھا کھڑا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا تھا تمہیں علی سے مانگنا نہیں آیا، دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اس اندھے کو آنکھیں مل گئی، جب اس کو پتہ چلا میری جان جائے گی، پھر اس نے مولا کو امام بھی مانا، مولا کو ولی بھی مانا، مولا کو حاکم بھی مانا، پھر مولا کے ولایت کے وسیلے مانگا تو مولا نے عنایت بھی فرمایا۔ تو یہ مقام دکۃ القضاء تھا۔ دکۃ القضاء اور بیت الطشت، یہاں پہ ایک عورت تھی، لڑکی تھی کم سن، اس پہ آثار حمل ظاہر ہوئے، جو کہ ابھی شادی شدہ نہیں تھی، کنواری تھی۔ اس کے بھائی اسے قتل کرنا چاہتے تھے اور یہ عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس عورت لڑکی نے کہا کہ جب امیر کائنات مسجد میں ہے، آپ میرا قتل کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے بھائیوں کا سر شرم سے جھک جائے۔ اس لڑکی کو لے کر مسجد میں آئے، مسجد میں مولا نے پردہ لگوایا، لیڈیز ڈاکٹر دائیا بلائی اور جا کے اس کا چیک اپ کرو۔ اس عورت نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ اس بچی کے پیٹ میں آثار حمل ہیں، کوئی بچہ ہے اس کے پیٹ میں۔ مولا نے 3 دفعہ چیک کرایا، 3 دفعہ یہی رزلٹ نکلا۔ اب بھائیوں کو غصہ آیا، پہلے گھر میں بات تھی، اب ہماری بدنامی پورا کوفہ میں ہو گئی ہے، ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ جب یہ کہا تو مولا کائنات نے کہا کہ رکو ابھی۔ مولا نے یہاں پہ ایک تشت، جیسے کہ آپ نے اس کا نام پڑھا بیت الطشت، تشت ایک بڑے سے پلیٹ وغیرہ کو کہتے ہیں، تھال کو کہتے ہیں، اس تشت جیسے لگایا، اس تشت میں کیچڑ
یا مولا نے ہاتھ بلند کر کے موجے کے ذریعے شام کے پہاڑوں سے برف منگائی اور اس تاشت میں رکھی. تاشت میں رکھنے کے بعد لڑکی کو بٹھایا گیا تو لڑکی کے پیٹ سے ایک آتی ماتا بہر آیا جس کو پنجابی میں جلن وغیرہ کہتے ہیں. یہ تو مولا نے اس وقت فرمایا کہ یہ بچی چھوٹی تھی جب یہ نہر پہ نہانے گئی تو بچی اس کے وہ جلن اس کے پیٹ میں چلی گئی آتی ماتا, تو وہ اندر خون پیتا رہا, بڑا ہوتا گیا. جیسے بڑا ہوتا گیا بھائیوں نے سمجھا کہ شاید اس نے ایسا کوئی غلط کام انجام دیا ہے جو جائز نہیں ہے. تو مولا کے اس فیصلے کی وجہ سے اس بے گناہ لڑکی کی جان بچ گئی. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر اس بچی کا قتل ہو جاتا نا تو کوفہ کی سرزمین پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا. حالانکہ دیکھیں اس کوفہ میں کتنے ظلم ہیں. غریب کربلا میں کا سر بازار سے گزارا گیا, امیر مسلم کو شہید کیا گیا, کتنے اور سے انبیاء کو قتل کیا گیا, کسی پہ عذاب نہیں آیا. اور اس کے 4 بھائی تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے, اور چاروں بھائی 61 ہجری 10 محرم کو نصرت امام حسین میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ چاروں بھائی اس کے 10 محرم کو بعد میں شہید ہو گئے تھے. تو اس فیصلے کی وجہ سے اس کی جان بچی. ناظرین ابھی میں نے آپ کو مقام دکھایا, مقام دکۃ القضاء, جہاں امام علی علیہ السلام فیصلے فرمایا کرتے تھے.